بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ناظرین اعظام اور طلباء کرام، ہم لوگوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اردو پڑھنے اور لکھنے کے لیے۔ سلسلے کا نام ہے آسان اردو کورس۔ اس میں آپ کو اردو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے گا، طریقہ بتلایا جائے گا، اور یہ کورس ان تمام احباب کے لیے فائدہ مند اور مفید ثابت ہوگا جو اردو کا الف بے پہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ یوں کہیے کہ حروف تہجی تک بھی نہیں جانتے ہیں کہ الف کس کو کہتے ہیں، بے کس کو کہتے ہیں، پے کس کو کہتے ہیں، تے کس کو کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ تو ان تمام احباب کے لیے بھی یہ کورس مفید ہوگا۔ اسی طرح سے اسکول میں پڑھنے والے طلباء، کالجز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اردو پڑھیں، یا اسی طریقے سے جو اسکول اور کالج میں پڑھ کر کے اردو سے بھی کچھ نہ کچھ وہ لوگ سائٹ سے پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یا کچھ بھی کام کرتے ہیں، لیکن انہیں اردو پڑھنا نہیں آتا۔ اردو وہ لوگ دیکھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اردو وہ لوگ لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ تو ان تمام احباب کے لیے یہ کورس انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگا، اور آپ اس کورس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ اخبار بھی پڑھ پائیں گے، آسانی کے ساتھ اردو کتابوں کو آپ پڑھ پائیں گے، اور آسانی کے ساتھ آپ ہر اردو کی ان تمام کتابوں کو پڑھ پائیں گے کہ جو کتابیں کسی علوم و فنون پر مشتمل کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اردو میں تقریباً مکمل شریعت موجود ہے، شریعت کا سارا علم اردو میں بھی موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر کسی کو اردو سیکھنا چاہیے، اور جب ہر کوئی اردو لکھنا پڑھنا جان لے گا تو آسانی کے ساتھ شریعت کے علم کو جو آسان فہم زبان میں ہے اس سے آسانی سے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم نے ایک اردو کا کورس شروع کیا ہے، اور اس کورس میں ہم نے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم تو کتاب پڑھیں گے اردو کا قاعدہ۔ اردو کا قاعدہ سب سے پہلے ہم اسی کتاب سے شروع کریں گے، اور یہ میرا اپنا ایک دبے لفظوں میں ایک چھوٹا سا چیلنج ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ میری اپنی یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ اردو کا قاعدہ، اس کے بعد یا تو اردو زبان کی پہلی دوسری تیسری کتاب یہ، یا پھر اردو کی پہلی دوسری تیسری کتاب یہ۔ اردو کا قاعدہ پڑھانے کے بعد میں اردو زبان کی پہلی دوسری یا اردو کی پہلی دوسری تیسری پڑھاؤں گا۔ بس یہی دو کتاب جو کہ اردو زبان کی جو پہلی دوسری وہ 5-6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو بہرحال من جملہ ان دو کتابوں کے ذریعے سے میں آپ کو اردو پڑھنا لکھنا سکھا دوں گا، اور اگر ہمارا یہ کورس 30 دن میں مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ 30 دن کے اندر بہت بہترین طریقے سے، آسانی کے ساتھ، اچھے طریقے سے اردو پڑھ پائیں گے، اردو اخبار کو بھی پڑھ پائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ جو اصول اور جو ہدایات دیے جائیں گے، آپ ان اصول اور ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کورس کے مطابق آپ آسانی سے اردو پڑھ لیں گے۔ تو آئیے آج ہم پہلا سبق شروع کرتے ہیں، اور اردو کا قاعدہ یہ کتاب ہم لوگ پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ آئیے کتاب کی طرف چلیے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ایک بار پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دعا پڑھ لیجئے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اب پڑھیے الف، پھر ایک بار پڑھیے الف بے بے پے تے ٹے ثے جیم چے حے خے دال ڈال ذال رے رے زے زے سین شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے لام الف حمزہ یا۔ اس کو ایک بار پھر سے پڑھ لیجئے جلدی میں سرسری کے ساتھ۔ الف
بے پے تے ٹے ثے جیم چے حے خے دال ڈال ذال رے ڑے زے ژے سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے لام الف حمزہ یا آپ اس کو بار بار غور سے سنیے اور دہرائیے اور اپنے کاپی میں بھی نوٹ کیجئے کہ الف کیسے لکھتے ہیں، بے کیسے لکھتے ہیں، پے کیسے لکھتے ہیں، الف کے اوپر نقطہ آتا ہے یا نیچے نقطہ آتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے یا دو نقطے یا تین نقطے. اسی طرح سے پے کو لکھیے، پھر غور کیجئے کہ پے میں کہاں نقطے ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں نیچے، اور ایک نقطے ہوتے ہیں یا دو نقطے ہوتے ہیں یا تین نقطے. اس طرح سے غور کریں، بار بار سنیں، بار بار اپنی زبان سے دہرائیں اور پھر اس کے بعد اپنے کاپی میں نوٹ بھی کریں تاکہ حروف کی اچھی طرح سے شناخت ہو سکے. جب آپ حروف کو اچھی طرح سے پہچان لیں گے اور حروف کی شناخت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آگے سبق اور تیزی کے ساتھ فرفر کے ساتھ آپ بڑھتے چلے جائیں گے. آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.